ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، جو لوگ امن برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر کا پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں خیبر پختونخوا کے مشران، عمائدین اور نمائندوں سے خطاب، واضح پیغام دیا کہ مذاکرات صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت سے ہوں گے، کسی گروہ یا جتھے سے نہیں۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، فوج اور سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ پاکستانی فوج شہیدوں کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آرمی چیف نے دو ٹوک پیغام دیا کہ مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ سپہ سالار کا کہنا تھا، اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ ہماری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف خون کے آخری قطرے تک لڑے گی۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ راستہ نہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔ کے پی پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ معاشی ترقی میں قبائلی عوام کی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ ضم شدہ اضلاع میں 81 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ 54 زیر تعمیر منصوبوں کی جلد تکمیل میں مدد فراہم کی جائے گی۔ قبائلی مشران نے عہد کیا کہ قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور رہے گی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سمیت امن کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل سید عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ پروگرام میں پاک فوج بھی شامل ہے۔ آرمی چیف نے ملکی ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کو نہ گھبرانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، مشکل وقت گزر چکا، اب سب ٹھیک ہوگا۔ Now we are entering into the second phase of CPEC. Green corridor, innovation, IT corridor, special economic zone include our institutions, particularly the institution of Pakistan Army, led by General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program. He is totally dedicated to promote the cause of Pakistan. Very friendly advice to Chinese companies. I know you have had difficult times. I can assure you those times are over. We are entering into a new phase of cooperation between the two countries. حکمران اتحاد کے بڑوں نے نگراں وزیراعظم کے تقرر کے معاملے پر مشاورت مکمل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان نگراں وزیراعظم کے لیے 3 ناموں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف تینوں نام قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے شیئر کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں سمسام بخاری کی مبینہ آڈیو سنوا دی، جس میں 9 مئی کے واقعے سے متعلق منصوبہ بندی پر بات کی گئی ہے۔ آڈیو میں سمسام بخاری کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں 9 مئی کے احتجاج کا فیصلہ کیا گیا، یہ ڈیزائن کیا گیا کہ احتجاج فوج کے خلاف ہوگا۔ شفقت محمود نے کہا، ایسا نہ کریں، ہم پارٹی تباہ کر لیں گے، مگر بتایا گیا یہ صاحب کا حکم ہے، جس کے بعد شفقت محمود وہاں سے چلے گئے۔ ایک میٹنگ رکھی کور کمیٹی دی، فیصلہ کر دیا، افریدی سی، سوری سی، یہ وہ سوری سی، افریدی سی، یہ سی، سارے جڑے مراد سے سب تو کی کیتا کہ انہوں نے یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں دے کر۔ ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سہ، دوجی کی بچت رکھی کہ میں نے یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے، یاسمین اور راشد نال چاہیے تے میرا مطلب بندے دا چنگا تعلق بھی ہوندا اگر لبرٹی مارکیٹ۔ اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک نہ ہے،
تے دوجا میرا اندازہ سی کہ انہاں کوئی فساد کر. This was after صبح دا ہو چکا. صبح یہ پھڑیا جا چکا سی اور تو بعد تے میں کہا پا میں تے اکاڑے ہاں میں نہیں آ سکتا ایسا میں لگا میں کہ میں تے اکاڑے میں تے بہ گئے اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آدمی شفقت انہاں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا. شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے نہ جاؤ نے کہ صاحب دا حکم. شفقت نے گڈیاں کک باری تے اپنے گھر واپس آ گیا. سمسام بخاری کی آڈیو سے ثابت ہوا کہ 9 مئی کا واقعہ منصوبہ بندی کے تحت تھا. معاون خصوصی عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مبینہ آڈیو میں کہا گیا صاحب کا حکم ہے کہ کور کمانڈر جانا ہے. یہ سازش صرف فوج کے خلاف نہیں پورے ملک کے خلاف تھی. انقلاب لانے کی باتیں کرنے والے آج ایئر کولر ایئر کنڈیشن آئس باکس مانگ رہے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اٹک جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کی ملاقات کرا دی گئی. ملاقات جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں کرائی گئی. جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں نعیم پنجوتا نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا, کمرے میں اوپن واش روم ہے. سابق وزیر اعظم کہتے ہیں انہیں ساری زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑی تو گزاریں گے. صاحب نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, اگر ڈی کلاس میں رکھتے ہیں وہ تو میں بالکل تیار ہوں. 9 مئی کی طرح دوبارہ اغوا تھا, زبردستی مجھے دبوچ کے کپڑا ڈال کے وہ گاڑی کے اندر انہوں نے جا کے مجھے بٹھایا ہے. گھر کے دروازے توڑے گئے. بشرا بی بی ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. خان صاحب کو ایک کلاس دی جائے جو قانون کے مطابق ان کا حق ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں پر جو جائے نماز ہے اس کے لیے بھی بڑا مشکل پیش آتی ہے. میں ڈٹا ہوا ہوں, کوئی میں جھکا ہوا نہیں ہوں. اوپن واش روم ہے, وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی وال نہیں ہے. میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں, میں کبھی غلامی نہیں کروں گا. کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے, گھر کا کھانا نہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سب سہولتیں دیں گے جن کا وہ اپنی تقریروں میں ذکر کیا کرتے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جیل مینول کے مطابق سلوک ہوگا. ایک وزیراعظم کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ خلاف ورزی پر سزا کیوں نہیں مل سکتی؟ خان صاحب کے جو عقائد ہیں, جو نظریات ہیں, انہی کے مطابق ان کے ساتھ جیل میں برتاؤ ہونا چاہیے, ورنہ انہیں دکھ ہوگا. جیل مینول ہے, اس کے مطابق انشاءاللہ ان کو وہاں پر تمام جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے گا. ہم کسی قسم کی انتقامی سوچ پہ یقین نہیں رکھتے. عدلیہ تو کسی کی کبھی بھی ضمانت لے سکتی ہے, لیکن ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بڑے ٹھوس ہیں. دوسروں کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے, تو انہیں اب حساب دینا پڑے گا. سائفر ہے, انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی, تو ایک وزیر اعظم اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے تو اسے کیوں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کل اعتراضات کے ساتھ درخواست کی سماعت کریں گے. وکیل نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ایک کلاس فراہم کرنے, فیملی اور وکلا سے ملنے کی اجازت دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے. مزید خبریں اور رپورٹس ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے کم عمر گھریلو ملازمہ پر تشدد کے الزام میں جج کی بیوی سومیا عاصم کو ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا طبی رپورٹ تشدد کے الزام کو سپورٹ کرتی ہے. مقدمے میں لگی دفعات ناقابل ضمانت ہیں. موجودہ صورتحال میں تفتیش میں مداخلت کی ضرورت نہیں. جج فرا فرید نے پروسیکیوشن سے مکالمے میں کہا سچ کو تلاش کرنے میں ڈر نہیں ہونا چاہیے. ملازمہ پر تشدد کے کیس میں ملزمہ کی درخواست ضمانت خارج. اسلام آباد پولیس نے سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ سومیا عاصم کو گرفتار کر لیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سماعت کے دوران بچی کی بس اسٹاپ پر موجودگی کی ویڈیو چلائی گئی. ملزمہ کے وکیل نے تفتیش پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا 2.5 گھنٹے بچی بس اسٹاپ پر بیٹھی رہی جو اس وقت اٹھ بھی نہیں پا رہی. سومیا نے رضوانہ کو صحیح سلامت اس کی ماں کے حوالے کیا. یہ سارا ڈرامہ سرگودھا میں بنایا گیا ہے. قانون کے مطابق عورت کو ضمانت ضرور ملنی چاہیے.
एडिशनल सेशन जज फरूख फरीद बलोच ने इस्तिफसार किया कि क्या मोबाइल फोन की CDR ली गई है, जिस पर वकील सफाई ने कहा नहीं, कॉल रिकॉर्ड डाटा क्यों लेंगे, कहानी को यकतरफा जो बनाना है। तफ्तीशी अफसर कड़ी से कड़ी नहीं मिला रहा, बच्ची के वालिदैन को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जा रहा। मुद्दई के वकील बोले, क्या औरत कोई भी जुर्म करे और उसको जमानत दे दी जाए? अगर औरतों को ऐसे ही जमानत मिलती रहे तो मुआशरा खत्म हो जाएगा। इल्जाम लगाया गया कि बच्ची के वालिदैन ने ब्लैकमेल किया। आप ब्लैकमेल क्यों हुए? हकीकत ये है कि बच्ची के वालिदैन को पैसों की ऑफर की गई। मुलजिमा एक सिविल जज की बीवी है, कोई आम शहरी नहीं। अगर इन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल किया गया तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जख्मों को साबित करने के लिए वो चीजें रिकवर करनी है जिनसे तशद्दुद होता रहा। और हजारा एक्सप्रेस हादसे ने रेलवे सिस्टम की खौफनाक खराबियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। रेलगाड़ी के इंजन के पहिए नाकारा थे। टूटा ट्रैक जोड़ने के लिए लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया, जिसके सबब कीमती जानें गईं। 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक एक बार फिर कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो गए। जरा का कहना है इंजमाम पाक अफगान सीरीज, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान जुमेरात को होगा। इंजमाम उल हक इससे पहले 2016 से 19 तक चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके दौर में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2 साल बाद पाकिस्तान T20 की आलमी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आया। इंजमाम ने फखर जमान, शाहीन आफरीदी, हसन अली और शादाब खान को पहली बार मुंतखब किया। नॉर्वे कप के रनर अप पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम वतन वापस पहुंच गई। नौजवान खिलाड़ियों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल, गुलदस्ते पेश किए गए। कौमी टीम फाइनल तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। असद नासिर इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। थोड़ा सा पीछे आए जी, थोड़ा सा पीछे बाहर कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AYNews.tv और देखते रहिए AYNews।